نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دلا غافل نہ ہو یکدم، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کے خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جاوے ساتھ کوئی بھی، اکیلا تو نے جانا ہے۔ غلام اقدم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، غلام ایک دن نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم، اسی نے کام آنا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے راز افشاں کر دیا، قدرت کا قانون عیاں کر دیا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آئے گی، خوشیاں لے جائے گی، موت آئے گی، جدائیاں ڈال جائے گی، موت آئے گی، خوبصورت جسم، تکبر سے بھرا ہوا جسم، خوشبوؤں سے بسا ہوا جسم، سوٹڈ بوٹڈ جسم، بادشاہوں کی زندگی گزارنے والا جسم مردہ ہو جائے گا۔ غسل ہوگا، کفن ہوگا، مٹی کے نیچے ایک گڑھے میں دفن ہوگا۔ بس اتنی ہی اوقات ہے۔ اے بندیا نکمیاں، اوقات تیری، اے بندیا نکمیاں، اوقات کی تیری، ایک دن بننا تو خاک دی ڈھیری۔ اے بندیا نکمیاں، اوقات کی تیری، ایک دن بننا تو خاک دی ڈھیری، جیڑے دن موت تیرا کنڈا کھڑکانا ہے، مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا۔ محترم ناظرین، موت تو آنی ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، روک سکو تو روک لو۔ موت تو آئے گی، لیکن 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 ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ مومن کی موت اور ہے، کافر کی موت اور، مسلمان کی موت اور ہے، غیر مسلم کی موت اور، فرما بردار کی موت اور ہے، باغی کی موت اور۔ محترم ناظرین، موت کی دو صورتیں ہیں، دو ہی حالتیں ہیں، دو ہی اقسام ہیں، اچھی موت یا بری موت۔ جو موت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں آئے، ایسی موت خوش قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ایسی موت تو انعام اور خداوند تعالیٰ کا کی عطا ہوتی ہے۔ پیارے کریم آقا، رحیم و کریم آقا، رحمت للعالمین آقا، خاتم النبیین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی موت کی علامات یہ ہیں، اچھی موت کی نشانیاں یہ ہیں کہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ زباں پہ جاری ہو جاتا ہے، موت کے وقت مرنے والے کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اچھی موت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مرتے وقت ناک کے نتنے پھول جاتے ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ
کہ مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جنتی ہے، دوسرا شخص بدبخت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بدبخت شخص کی موت کی نشانیاں یہ ہیں کہ موت وقت مرنے والے کے اونٹ کے گرانے کی آواز نکلتی ہے۔ موت کے وقت مرنے والے کے منہ سے اونٹ کے گرانے کی آواز نکلتی ہے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ ایسا شخص بدبخت شخص جہنمی ہوتا ہے۔ بری موت کیا ہوتی ہے؟ بری موت یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، مرنے والے کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے اور وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں بری موت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بری موت کی وجوہات کیا ہیں؟ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور علماء دین کے اقوال کی روشنی میں بری موت کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک بیان کی جاتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، عطیہ کرتا ہوں، تاکہ ہم بھی ان علامات سے سبق حاصل کریں اور اپنی بری موت سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلی یہ ہے کہ اہل بیت سے بغض، اہل بیت سے نفرت اور اہل بیت سے عداوت رکھنا، یہ بری موت کی وجہ بن سکتی ہے، کنفرم بنتی ہے۔ جو اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں ان کو ایمان والی موت نصیب نہیں ہوتی۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی ہے کہ جس نے میری آل سے محبت رکھی، جس کے دل میں میری آل کی محبت ہوگی، ماتا مومنن، وہ مومن مرا۔ اور فرمایا کہ جس نے میری آل سے نفرت کی، اپنے دل میں بغض رکھا، اپنے دل میں میری آل کے لیے عداوت رکھی، ماتا کافرن، وہ کافر مرا۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ جس نے اہل بیت سے نفرت کی، عداوت رکھی، بغض رکھا، وہ مومن نہیں مرے گا، چاہے لاکھ نمازاں پڑھے، چاہے حج زکاتہ کرے، وہ مومن نہیں مرے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے ولی سے، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ بھی بری موت کی وجہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بے نمازی، جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے، تو ایسا بے نمازی بھی ایمان کی حالت میں اس کو موت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ والدین کا نافرمان اور گستاخ، جو والدین کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ان کے آگے اونچا بولتا ہے، تو ایسا شخص بھی بہت امکان ہے کہ اس کی موت بھی بے ایمانی کی حالت میں آئے۔ پھر فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والا اور دوسروں کو دھوکہ دینے والا، سرکار نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دین سے، اپنی امت سے اس کو نکال دیا۔ فرمایا ملاوٹ کرنے والا اور دوسروں کو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر فرمایا کہ گناہوں پر ڈٹے رہنے والا، گناہوں پہ گناہ کرتے رہنے والا اور توبہ نہ کرنا، اور ایسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ بے ایمانی کی موت مرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا دوسروں کا حق کھانے والا، جو دوسروں کا حق کھاتا ہے، یتیموں کا، بیوگان کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا حق کھاتا ہے، دوسروں پر ظلم کرنے والا، برائی کی نیت سے دوستی کرنے والا، ایسے یہ لوگ ہیں جن کی ایمان کی حالت میں موت بہت مشکل ہے۔
جو برائی کی نیت سے دوستی کرتے ہیں، یہ آج کل بہت پھیل گئی ہے یہ بیماری۔ دوستوں کے ساتھ بھی دوستیاں کرتے ہیں ان کے گھر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، دوست بن کر ان کے گھروں میں ڈکیتی کرتے ہیں۔ ایسے دوستوں سے بچو۔ کزن، چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، یہ سارے ان سے بچو، ان سے محفوظ رہو، اپنے گھر کو بچاؤ۔ یہ دوست بن کر، کزن بن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اپنے کزن کے، اپنے بھائی کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ ان کے گھر ان کی بہنیں ہیں، تو اپنے گھروں کو کزنوں سے بچاؤ۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اچھے بھی ہیں، ہر جگہ اچھائی اور برائی ہوتی ہے، اچھے کزن بھی ہوتے ہیں، برے کزن بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو ماحول چل رہا ہے، اس نسبت سے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کزن ہی کزن کے گھر میں ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ کس پہ گلہ کریں، کس پہ گلہ کریں؟ پھر فرمایا، نشہ کرنے والا، جوا کھیلنے والا، جھوٹ بولنے والا، بات بات پر گالی دینے والا، گانے سننے والا، بے حیائی کرنے والا، جو ان کاموں پہ ڈٹ جائے اور توبہ نہ کرے اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے، تو اس کی موت بے ایمانی کی موت ہوگی، ایمان والی موت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہ ہوں، تو اس کی موت بھی، ان لوگوں کی موت بھی ممکن ہے کہ بے ایمانی کی موت ہو، ایمان والی موت نہ ہو، ان کا ایمان سلب کر لیا جائے، ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے، برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اپنی موت سے غافل لوگ، جو اپنی موت سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ مختلف روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، لالچ، طمع، ہرس، وہم اور ایمان کی کمزوری۔ ان روحانی بیماریوں کی وجہ سے جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے ڈپریشن، بلڈ پریشر، شوگر، یرقان، دل کے امراض، دماغی امراض، گردوں کے امراض، معدہ کے امراض اور اعصابی کمزوری جیسی بیماریاں جو ہیں، وہ ان روحانی بیماریوں کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ان روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کیا جائے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، کہ ہمیں ہر پل اپنی موت یاد ہو۔ کثرت سے موت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جب دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تو پھر جب دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تو پھر دل سے دنیا کی محبت، دنیا کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، بندہ صبر اور شکر جیسے اوصاف پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر صبر اور شکر جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کی نیت خالص ہو جاتی ہے، وہ ہر کام اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کی نیت خالص ہو جاتی ہے،
اس کا ہر عمل خالص ہو جاتا ہے، نفس کنٹرول ہوتا ہے۔ جب نفس کنٹرول ہوتا ہے تو پھر بیماریوں کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی طرف اس کی چاہت ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی اس کے دل سے چاہت ختم ہو جاتی ہے، شریعت کی تابع داری پیدا ہوتی ہے۔ موت کو بار بار کثرت سے یاد کرنے سے شریعت کی تابع داری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عشق پیدا ہوتا ہے۔ اتباع رسول ہی کامیابی کا اور کامرانی کا ذریعہ ہے، ضامن ہے، اور عشق مصطفیٰ ہی ہماری اصل منزل ہے، کیونکہ بنا عشق نہ منزل ہاتھ آوے، بنا عشق نہ منزل ہاتھ آوے، بنا عشق نہ بندیاں بھاتا نے، جے عشق نی کملی والے دا، جے عشق نی کملی والے دا، مقبول نہ بانگ سلاتا نے، وما علینا الا البلاغ المبین۔